ادب و احترام کے ساتھ مفتی ہارون صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دائز پر تشریف لائے اور اپنے دیے گئے عنوان ملت کے انتشار کو اتحاد میں کیسے بدلے، اس عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كما قال عليه الصلاة والسلام منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز میرے استاد محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی، مولانا الیاس صاحب فلاحی اور شہر کے ہمارے معزز علماء کرام مفتی افضل صاحب، مولانا سلیق سلمان صاحب، مفتی عتیق الرحمن صاحب، ہمارے خاندش کے سر سید کہے جانے والے عبدالکریم سالار صاحب، مصطفیٰ فاروق صاحب، ہمارے رفیق شاہ سر، مجھے رفیق شاہ سر نے کہا، ہمارے ریاض باغبان رفیق شاہ سر نے کہا کہ مجھے فون آیا، میں سفر میں تھا، میں نے کہا کہ سر مجھے بتائیے تو صحیح آپ کا پروگرام کس ٹائپ کا، مجھے یہ خبر نہیں تھی، آپ نے تاریخ لے لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کا عنوان ہے کہ ملت کے انتشار کو کیسے دور کریں، تو میں نے کہا کون سی ملت؟
نہیں سمجھا؟ کہا کہ ملت کے انتشار کو کیسے دور کریں؟ تو تقریر ہوگی. تو خیر یہ کوئی یہاں تقریر کا موقع نہیں ہے. بہت اچھا لگا, صبح بھی ہم لوگ یہاں پر سب لوگ موجود رہے. میرے استاد محترم نے بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی. مولانا مفتی افضل صاحب نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی, مصطفیٰ فاروق صاحب نے آپ کے سامنے باتیں رکھی. میں مختصر سے وقت میں, کیونکہ گھڑی بھی بہت شاندار سامنے لگائی ہوئی تو اور نہیں ہے گھڑی وہ, تو بہت مختصر سے وقت میں مجھے جو عنوان دیا گیا مولانا عبد الاحد صاحب, کوئی نیا عنوان نہیں ہے, لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت اہم عنوان ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد القدیر صاحب مدنی, مصطفیٰ بھائی اورنگ آباد والے, میرے استاد محترم مولانا عبد القدیر صاحب مدنی ایک جملہ کہتے تھے, عربی کی ایک کہاوت سناتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں اتفاق نہیں, اتفاق نہیں, اتفاق نہیں, تو وہ ایک جملہ کہتے تھے عربی کا, اتفقنا, ہم نے اتفاق کر لیا اس بات پر اللہ نتفق, کہ ہم کبھی متفق نہیں. تو اتفاق کہیں تو ہوا ہے, اتفاق کہیں تو ہوا ہے, لیکن پھر بھی چاہے حالات جیسے بھی ہو, سر ہم لوگ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, ہم لوگ مثبت انداز میں سوچ رہے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو. بلکہ ہمارا ایک جملہ, میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں. مولانا الیاس صاحب, اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے فیصلے مصلحت کے خلاف نہیں ہو. ہم مثبت انداز میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ پریشان تھے کہ اتحاد کیسے ہو, اتفاق کیسے ہو, سب لوگ کیسے بیٹھیں, ایک ساتھ کیسے آ جائیں. ممبئی کے میرا روڈ میں ہمارا ایک پروگرام تھا, جب حکومت نے بدماشی کی اور شریعت میں دخل اندازی کی کوشش کی تو میرا روڈ میں ایک پروگرام سجایا گیا جس میں مولانا اطہر رضا مبارک پوری صاحب موجود تھے, مولانا وہ جو ممبر پارلیمنٹ سابق مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب موجود تھے, مولانا عبدالسلام سلفی اہل حدیث صاحب موجود تھے, مولانا مستقیم احسن آدمی تبلیغ کے علماء موجود تھے, ہم سب وہاں موجود تھے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں, مصلحت کے خلاف نہیں. پہلے ہم لوگ چیخ چیخ کر, حلق پھاڑ پھاڑ کر پریشان ہو گئے تھے کہ ایک اسٹیج پر آ جاؤ, ایک اسٹیج پر آ جاؤ, ایک اسٹیج پر آ جاؤ, کوئی نہیں آتا تھا. لیکن حکومت کے ذریعے سے اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ ہم سب ایک ہو گئے, ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے. آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نہیں نہیں, بہت برے دن چل رہے, بولا ابھی ایک ہونا پڑے گا, بہت برے دن چل رہے ہیں, ابھی ایک ہونا پڑے گا. ابھی پرسوں 501 نکاح احمد آباد میں ہوئے, سر وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, 501 نکاح احمد آباد میں ہوئے. ماشاءاللہ تمام مسالک, تمام جماعتوں کے علماء موجود تھے, تمام سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران موجود تھے. آج میں یہاں پر صرف ایک کمی دیکھ رہا ہوں کہ ایک طبقہ موجود نہیں ہے, لیکن اگر مجھ سے کہا جائے کہ ملت کے انتشار کو اتحاد میں کیسے بدلیں, تو میں ملت ایجوکیشن سوسائٹی کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس کا عملی نمونہ بتا دیا کہ انتشار کو ایسے بدلے کہ سب کو ایک اسٹیج پر بٹھا دیں, اتحاد قائم ہوگا. اور یقیناً آج علماء یہاں موجود ہے, ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پورے ملک میں, ملک کے کونے کونے میں ہمارے اپنے علماء کو بھی ہم ایک بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپیل کر رہے ہیں کہ اس وقت اب وقت اور حالات ہمیں کسی بھی طور پر اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی بھی قسم کا انتشار کریں. اب ملک کے حالات ہم کو اجازت نہیں دیتے. ویسے بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ اب ہم اتنے تقسیم ہو گئے یا اتنے تقسیم کر دیے گئے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تقسیم ہونے کے لیے بھی نہیں بچے ہوئے, بتائیے تقسیم ہونے کے لیے بھی نہیں بچے. ہم امت کے علماء سے بھی ہر اسٹیج پر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہہ رہے ہیں, آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, آپ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو, آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, لیکن خدا کے واسطے ملک کے حالات اب ہمیں مسجد کے ممبر و محراب سے بھی, چاہے وہ آپ کے ہی مکتب کی کیوں نہ مسجد ہو, آپ کے ہی مسلک کی کیوں نہ مسجد ہو, آپ ہی کی جماعت کی کیوں نہ مسجد ہو, آپ ہی کے ٹرسٹ کی کیوں نہ مسجد ہو, لیکن اب حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے اسٹیج یا اپنے ممبر یا اپنی مسجد سے بھی اب امت میں انتشار کی باتیں. آج سے 1450 سال پہلے جس کتاب کو ہم مانتے ہیں
जिस कुरान को हम मानते हैं आज से 1450 साल पहले, 1500 साल पहले ये हिदायत, ये आदेश, ये मैसेज, ये संदेश साफ तौर से दे दिया गया था कि वला तनाज़ऊ, झगड़ना मत, वला तनाज़ऊ, झगड़ना मत, वरना क्या होगा? कुरान ने कह दिया, रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि आपस में झगड़ोगे फतफशलू, तो तुम कमजोर हो जाओगे। और कितना अच्छा लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया हर इंसान को। जैसे अभी मुफ्ती अफजल साहब कह रहे थे कि माल की मोहब्बत, जा की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत, तो कुरान ने भी अजीब इस्तेमाल किया कि आपस में लड़ोगे फतफशलू। पहला जुमला ये कहा कि कमजोर हो जाओगे। आज ऐसे कमजोर हो गए कि कई ममालिक, इतने ममालिक के जिम्मेदार हैं, मालिक है कि मैं ये जुमला शायद कहना मुनासिब है या नहीं मुनासिब है, लेकिन कभी कभी मैं अपने स्टाइल में, तंज़ीह अंदाज में कह देता हूँ, या कभी गुस्से में भी कह देता हूँ कि इतने मुल्कों के मालिक है, या इतनी बड़ी तादाद के मालिक है, इतनी गिनती के मालिक हो कि अगर मुत्तहिद होकर अगर नापाक कतरे भी बहा दें तो बाकी ताकतें बह जाए। लेकिन अफसोस कि कुरान ने कहा था आपस में लड़ोगे फतफशलू, तो कमजोर हो जाओगे। आज इतने कमजोर हो गए कि इराक से लेकर, लेबनान से लेकर, फलस्तीन से लेकर, सूडान से लेकर, शाम से लेकर मुल्क हिंद तक और मुल्क की गलियों गलियों तक आज इतने कमजोर हो गए कि कोई भी आता है और जुल्म करके चला जाता है, कोई भी आता है मार देता है, और कोई भी आता है और हमें अजीब और गरीब हरकतें करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि कमजोर है। मुल्क की बातिल ताकतें, शरीर ताकतें इस बात को जान चुकी है। वो जुल्म भी मुस्तफा भाई इसलिए डेयरिंग से कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये जुल्म का मुकाबला भी इत्तेहाद के साथ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आप एक पेपर भी चलाते हैं, पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नजरें मीडिया पर है, जमाने के हालात पर है कि 2019 का भी माहौल बन रहा है, लेकिन 2014 में जब माहौल बनाया जा रहा था उस वक्त मुल्क के बड़े टीवी चैनल पर एक एंकर इंटरव्यू ले रहा है, एक शरीर पार्टी के, एक शरीर तंजीम के बड़े जिम्मेदार का इंटरव्यू ले रहा है, और वो इंटरव्यू में उससे कहता है कि आपने प्रोग्राम क्या बना रखा है? तो वो बड़ी शरीर तंजीम का मालिक बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहता है कि हमने 14% तो मुसलमान हैं, 7 तो हमारे अपने कब्जे में हैं, 7 को कैसे लड़वाना है, मरवाना है, कटवाना है, इसका प्लान हमने बना लिया है। क्या हो साहब? साहब कहा उसने, यहां तक कि वो टीवी एंकर कह रहे हैं, बोला साहेब आपका इंटरव्यू लाइव शुरू है, आपको मुल्क देख रहा है, दुनिया देख रही है, तो भी वो शैतान खुल कर कहता है क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? समझ आप, सुब्रामीनियम स्वामी वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, 7% तो हमारे अपने हैं, 7 को कैसे लड़वाना है वो हमने इंतजाम कर लिया है। आज आप देखिए, कुरान ने कहा था आपस में लड़ोगे कमजोर हो जाओगे, और अजीब लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, वो तज़हब रिहुकुम, अल्फाज भी बता अजीब कि तुम्हारी हवा उखड़ जाए। आज हर एक शख्स को काई फिक्र रहती है, अरे बोलो ना हवा, क्या बोलता बहुत हवा वाला अपनी गाँव में, तुम आओ स्टेशन पे सिर्फ नाम बोल देना, रिक्शा वाला भी घर को लेके बहुत हवा, कुछ हवा नहीं बची, तो सलीम साहब कोई हवा नहीं बची। कुरान ने कहा वो तज़हब रिहुकुम, हवा उखड़ जाएगी। कसम खुदा की खाकर कह रहा हूं कि हवा उखड़ चुकी है, लेकिन फिर भी हमको मायूस होने की जरूरत नहीं, फिर भी हमको मायूस होने की जरूरत नहीं। कुरान ने साफ तौर से क्या कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम, अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो सुनो, अल्लाह कह रहा है बेशक मैं किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, उस वक्त तक नहीं बदलता हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। हालात आ रहे हैं, और हालात इसलिए भी आ रहे हैं कि हम उससे सबक सीखें। आज भी हम इस बात को, मुल्क के हालात को देखकर, दुनिया के हालात को देखकर, आज जैसे मिल्लत एजुकेशन को मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये उन्वान, ये मैं तो खुशी में ये बात कहता हूं कि अगर इतनी गर्मी में और इतने बारीक पर्दे में आप बैठकर मिल्लत के इंतशार को इत्तेहाद में कैसा बदले, इतनी सख्त आलम में और गोशमांडा खाने के बाद आपने जुर्रत किया बैठने की, तो मैं समझता हूं कि तू भी पॉजिटिव, हम खुश है इस बात पर कि आप और हम फिक्रमंद हैं। कहो इंशाअल्लाह।
ہاں، اللہ نے کہا کہ میں بھی حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالات کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس آیت کو شعر میں کہہ دیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج حالات ہم کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ سارے مسلکی جماعتی اختلافات ختم کرنا ہوگا، سارے برادری واد کے اختلافات ختم کرنا ہوگا۔ سر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی میں ایک علاقے سے آیا، وہاں پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ مفتی صاحب یہاں دکنی، خاندیشی اور انصاری کے نام پر مسلمانوں میں اتنی نفرت ہے کہ کسی کفر کی حالت میں بھی ان کو اتنی نفرت نہیں۔ بالکل صاحب کہہ رہا ہوں کہ انصاری، دکنی، خاندیشی، اس نام پر مسلمانوں میں آپس میں اتنی نفرت ہے کہ لاکھ وہ کوئی اللہ والا کیوں نہ ہو، لاکھ وہ کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، لاکھ وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، بہت نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، لیکن اگر میری برادری کا نہیں ہے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر ایسے حالات رہے تو بتائیے کہاں ہم جا کر مریں گے؟ آج ہم کو، میں کہتا ہوں کہ اگر آج سر ہم لوگ یہ کوشش کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے کہ ہم اپنے ان طبقات کو بھی یہاں پر لا کر بٹھا دیتے، اپنی ان مسجدوں کے ذمہ داروں اور اماموں کو بھی یہاں پر لا کر بٹھا دیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اتحاد کا نمونہ نظر آتا۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ صرف اپنے میں باتیں کر لینے سے کام نہیں چلے گا، ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا، اپنی انا کو مارنا پڑے گا، اپنی انا کو مارنا پڑے گا، اور کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ کسی بھی طریقے سے امت کا ہر طبقہ ایک اسٹیج پر آ جائے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے ہمارے امام ہیں، میں ان سے بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ سارے وہ جو کفر کے فتوے بڑے آسانی سے لگا دیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر یہاں وہ لوگ ہیں جو آسانی سے نہیں لگاتے ہیں، دیر سے لگاتے ہیں، لگاتے اس لیے سر بول کے لگاتے اس لیے، لیکن یہ پیغام ان لوگوں تک بھی ہم کو پہنچانا پڑے گا کہ نہیں، اب امت کو ہمیں ایک اسٹیج پر لانا پڑے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی۔ امت کے عام طبقے کو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ نہ مانے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دکانیں اسی چیز پر چلتی ہیں، اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، جیسے سیاسی دکانیں۔ میں نے کہا ایک جگہ مسلمانوں سے، تم مسلمان ہو، تم بڑے عجیب ہو، تم آرس اس کو اپنا دشمن بتاتے ہو، اس کو اپنا دشمن بتاتے ہو۔ ارے اللہ کے بندو، آدمی بیٹی بہت کھنگال کر چھان کر دیتا ہے، جب وہ تم کو جوئی بنانے کو تیار ہے تو دشمن کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ارے بھائی جوئی کس کو بنا تھا؟ آدمی بہت چھان پھڑک کر بنا تھا۔ تو جب آپ کو جوئی بنانے کو تیار ہے تو عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ سے بڑا پیار ہے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں، تو مصطفیٰ بھائی میں بالکل کھول کر کہہ رہا ہوں کہ جیسے سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اتنا اچھا ہے کہ جوئی بنانے کے لائق ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کیونکہ دکان ہی اس پر چلتی ہے۔ تو ایسے ہی میں کھل کر کہوں گا، معاف کرنا، کہ اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری دینی دکانیں بھی اسی پر چلے گی، جب تک کہ ہم نے عام جاہلوں کو لڑوایا نہیں، کیوں؟ جب تک کہ ہم نے عام جاہلوں کو لڑوایا نہیں تو ہماری دکان نہیں چلے گی۔ تو ایسے لوگوں کو بھی خدا کا پیغام یہ سمجھنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن ایک عدالت قائم ہوگی، اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ خدا کے واسطے اس سادہ امت کو اور مت بانٹو، یہ بڑی سادہ امت ہے، اس کو اور مت تقسیم کرو۔ کتنے ناموں پر اسے لڑواؤ گے؟ مسلک کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، برادری کے نام پر، تحریک کے نام پر، تنظیم کے نام پر، مسجدوں کے نام پر۔ مولانا ایک بات یاد آ گئی سر، یہ مسجدوں کے نام پر کہ قرآن میں ایک آیت ہے، مولانا صدیق صاحب، قرآن میں ایک آیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہے، یہ آیت ہے قرآن کی۔ سر قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہے، لیکن میں اب کہتا ہوں کہ اس آیت کو لوگوں نے کیا کر دیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلْٹَرَسْٹِيَانِ، مسجدیں ٹرسٹیوں کی ہے۔ جس جماعت کا ہے وہ ٹرسٹی بن کر بیٹھا اور وہ جو چاہ رہا ہے وہ کروا رہا ہے۔
اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں سے بہت بڑا کام اتحاد کا ہو سکتا ہے. یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے مسلمانوں میں جو آگ لگائی جا رہی ہے، اگر 90% مولانا اگر اس کا یہ بات کہہ لے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ 90% وہ پاکیزہ ممبر، وہ مقدس ممبر جہاں سے نبی نے میرے پوری امت کو جوڑنے کا کام کیا تھا، جہاں سے نبی نے میرے یہ کہا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، جہاں سے نبی نے یہ کہا تھا کہ ایمان والوں کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک عمارت کی مضبوط اینٹیں، جہاں سے میرے نبی نے پاکیزہ کام کیا تھا امت کو جوڑنے کا، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پاکیزہ منبر اور محراب سے آج امت میں انتشار کا کام ہو رہا ہے. تو آج مسجدوں کے ٹرسٹی، بلکہ ہم اس بات کی کوشش کریں مسجدوں کے ٹرسٹی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر اور ناظر جان کر، اللہ کو حاضر جان کر اس بات کا یہ خاص طور سے طے کر لے کہ ہم اپنے مسجد کے امام کو بھی کسی انتشار کی بات کرنے نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے کئی لوگ یہاں مسجدوں کے ٹرسٹی ہو بیٹھے ہوئے الحمدللہ، اور بھی ٹرسٹیوں تک کہ اگر چاہتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ ملت میں انتشار کو اتحاد میں کیسے بدلا جائے، تو ملت کے انتشار کو بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد کے ممبر و محراب سے انتشار کی باتیں ختم کریں. ہم بتائیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی کا، بلکہ یہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے آقا نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو رشتہ میرے آقا نے جوڑا، جو رشتہ میرے نبی نے جوڑا، وہ رشتہ ہمارے خون کے رشتے سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہر قسم کے انتشار کو ختم کرے، اور ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ جو جڑیں ہیں اختلاف کی، ان جڑوں کو بھی ہم اکھاڑنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج کی کانفرنس کا مین عنوان ہے تعلیمی کانفرنس کے ذیل میں یہ عناوین آپ لوگوں نے ہم کو دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد اگر پیدا کرنا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا راستہ اگر ہے تو وہ تعلیم ہی ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے بیانات میں کہ خدا کو تعلیم کتنی پسند. تعلیم جہالت، جیسے ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو جہالت سے یہ جہالت بھی آتی ہے کہ ہم نفرتیں کرتے ہیں مسلکی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے. مولانا نفرتوں کی بھی حد ہو گئی کہ ابھی پلوامہ میں حملہ ہوا تو ایک ویڈیو وائرل ہو گئی. غور سے سننا اس بات کو. پلوامہ میں حملہ ہوا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی صاحب کہ ایک مسلمان داڑھی والا دلی میں یا کہیں پر دھرنے دے رہے ہیں 5-10 لوگ مل کر، اور دھرنے دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں عجیب جہالت کی انتہا دیکھو یا خباثت کی انتہا دیکھو کہ وہ کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آتنکوادی حملے بڑھ رہے ہیں، اگر آتنکوادی حملوں سے ملک کو بچانا ہے تو جماعت اسلامی، تبلیغ اور جتنی وہابی تنظیمیں اور جتنے، وہ اپنا خود مسلمان کہہ رہا ہے، اور ظاہر بات ہے جب مسلمان کیمرے کے سامنے ایسا کہے گا تو پھر میڈیا کو کتنا مزہ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک سے آتنکواد کو ختم کرنا ہے تو ان پر بین لگاؤ. کہاں پہنچ گئی امت؟ آپس کا انتشار یا آپس کی نفرت کتنی حد تک پہنچ گئی ہے اندازہ نہیں لگا سکتے تھے ہم کہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اوریجنل، جیسے مولانا نے بولا نا اوریجنل کی پہچان. تو وہ میڈیا کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم اوریجنل مسلمان ہیں، اور ملک میں جو خطرے پڑ رہے ہیں، پلوامہ جیسے جو حملے ہو رہے ہیں، یہ فلا لوگ کروا رہے ہیں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2 دن کے بعد میں ہیڈ لائن بن گئی جماعت اسلامی کے محترم امیر مولانا جلال الدین عمری کے تعلق سے. لیکن سلام امت کے پڑھے لکھے لوگوں کو، امت کے علماء کو، کہ ادھر سے مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ولی رحمانی نے کلیئر طور پر کہا کہ مولانا جلال الدین عمری ایک علمی، دینی، محترم اور معتبر شخصیت ہے. دباؤ ایسا بنا کہ اس ٹی وی کے مالک کو کھلے طور پر معافی مانگنی پڑی. معافی مانگنی پڑی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں. یہ اس لیے اشارے کر رہا ہوں کہ ہم کو بہت ذہن وسیع کر کے، یہ تو ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سوچ رہے ہیں، لیکن ہمیں امت کے عام طبقے میں جا کر اس بات کو دماغ میں گھسیڑنا پڑے گا کہ تو تیرے مسلک پر رہے. کیوں؟ امت کے عام طبقے کے دماغ میں گھسیڑنا پڑے گا
परसों अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम अशरफी साहब साथ में मौजूद थे। मुंबई में मुफ्ती शरीफ साबरी, मखदूम शाह माहिनी दरगाह के लोग, इमाम मौजूद थे। ये खुशी की बात है और हमें ये माहौल बनाना पड़ेगा। और एक बात याद आ गई मुफ्ती भाई, जब मैंने कुछ बड़े बड़े इमामों से बात किया हमारे अहले सुन्नत वल जमात के, मैंने कहा यार मसला क्या है, मसला क्या है? तो बोले मसला ये है मुफ्ती साहब कि हमको अंदर से कोई मसला नहीं है। अरे कुछ समझे? अरे मेरे भाई, हमें माहौल बनाना पड़ेगा खुदा के वास्ते, और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आखिर जुमला कहते हुए बात अपनी समेटूंगा, वक्त अगर मेरा खत्म हो रहा है तो मैं अपनी बात समेटूंगा कि हमें माहौल बनाना पड़ेगा। और इस मुल्क में जब तक कि हम इत्तेहाद का माहौल नहीं बनाएंगे, ये शैतानों को दिखा दो जिनके दिमाग में ये खन्नास भर गया है कि कुछ नहीं, हम तो कामयाब हो गए 7% को हमारे साथ करने में, और 7% को हम ला लेंगे, और इलेक्शन के एक दिन पहले बाकी जितने बचे थे वो भी 500 में आ जाएंगे। तो उन खबीसों को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हमें इस्लाम अजीज है, हमें ईमान अजीज है, हमें हमारी कौम अजीज है। हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मसला आ गया, मुझे याद आ रहा है मेरा ख्याल आज से 15 दिन पहले का जुमला, करीम सालार साहब का फैसपुर में उन्होंने ये कहा था जुमला, वो एशिया एक्सप्रेस का प्रोग्राम था, तो करीम सालार साहब ने कहा कि देखो 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 कितनी अच्छी बात है, मैं है, मुफ्ती हारून है, सब हम लोग एक स्टेज पर हैं। यानी हम इस बात की दलील दे रहे हैं कि बेटा अगर ज्यादा दिमाग घुमाया है ना, हमारे वाली पे आ गए तो हमें क्यों, हमारे वाली पर आ गए तो हम एक हैं। हमें उम्मत के हर तबके को इंशाअल्लाह इत्तेहाद की तरफ लाना होगा। और उसी आयत पर फिर मैं अपनी बात को समेट लूं कि अल्लाह ने कहा क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले भाई भाई है, भाई भाई है। देखो ए भाई, ये चाय की वजह से पूरा तबाही मची है। चाय और चाय मैं जहाँ भी जाता था तो पहले चाय रुकवा था, और किसी भी होटल में जाता और कोई बच्चा दिखा चाय बांटते हुए तो मैं उसको बोलता 500 ले और घर को जा, मुझे डर लगता है कि तू आगे चल के मुल्क को तबाह कर देगा। ये बानी वाले तो खैर, बस आखिरी बात मेरी सुन लो, आखिरी बात सुन लो। कुरान ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इंतशार मत होने दो थोड़ा सा। कुरान ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले भाई भाई है। और कसम खुदा की, कुरान के नक्शे को आप देखो, ये आयतें जहां पर उतरी है वो उन आयतों पर आप गौर करो कि नक्शा क्या था, कि जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, जब इस्लाम कबूल किया, ईमान कबूल किया, नबी की गुलामी कबूल किया, नबी के आशिक और दीवाने बन गए, तो तारीख ये कहती है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन फिर ईमान और इस्लाम ने उनको ऐसे जोड़ दिया कि पानी पीना पसंद ना किया, अपने भाई से पहले मर जाना पसंद किया, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना पसंद नहीं किया। और आज भी हमको कोई चीज जोड़ेगा इसी तरह तो वह इस्लाम ही जोड़ेगा, ईमान ही जोड़ेगा। और ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर ही इत्तेहाद कायम हो सकता है। मैं समझता हूँ कि दूसरी कोई और चीज नहीं है कि जिस पर इत्तेहाद कायम हो सकता है। हम उम्मत के आम आदमी से सवाल करें कि बता तेरा रब कौन, तो वो भी कहेगा अल्लाह। बता तेरा नबी कौन, तो वो भी कहेगा मोहम्मद मुस्तफा। बता तेरा किबला कौन, तो वो भी कहेगा काबा। सारी चीजें तो इसलिए इकबाल ने कहा कि हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। अरे तेरा सब कुछ एक है। अरे लोगों का हाल ये है, दुश्मनों का हाल ये है कि करोड़ों देवी देवता होने के बावजूद, इतने खतरनाक इख्तिलाफ होने के बावजूद, जब कोई मामला आता है तो वो तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। तो करोड़ों देवताओं को मानने वाले, करोड़ों खुदाओं के पुजारी, वो जब तुम्हारे खिलाफ एक हो जाते हैं तो तुमको तो कोई बात ही नहीं, तुम तो सब एक ही खुदा के मानने वाले हो। गुजरात में मैं जब गया मैंने वो सीढ़ी भी देखा मौलाना साहब, गुजरात के 2002 के दंगों की सीढ़ी मैंने देखा। गोधरा में मेरा प्रोग्राम हुआ जहाँ ट्रेन कांड हुआ था, ट्रेन में लोगों को जलाया गया था। एसपी कलेक्टर कमिश्नर आए तो मैंने वहां पर भी कहा उन लोगों से कि साहेब हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के उम्मती है कि जिसने मुर्दों का भी एहतराम सिखाया है। साहेब हम मुर्दों को नहीं जलाते तो जिंदों को कहां से जलाए, हम मुर्दों को नहीं जलाते तो जिंदों को कहां से जलाएंगे। तो मैंने वहां पर भी मैंने देखा वो सीढ़ी के 2002 में वो बोहरी समाज के लोग
بہری سماج کے لوگ، آخری بات، بہری سماج کے لوگ 2002 میں وہ بہری سماج کے لوگ جب ان کو ظالم اور قاتل تلواریں لے کر مارنے آتے تھے تو وہ لوگ پیر پکڑ کر کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، دیکھو تم پوچھ لو کسی بھی مسلمان سے، ہم شیعہ ہیں اور ہم کو یہ مسلمان نہیں مانتے، پوچھو تم کسی سے بھی۔ تو وہ مارنے والا ظالم اور قاتل کیا کہتا تھا؟ مجھے شیعہ نہیں معلوم، مجھے تبلیغی نہیں معلوم، مجھے وہابی نہیں معلوم، مجھے اتنا معلوم ہے کہ تیرا نام حسین ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی بھلے ہی کڑک ہے مگر ہے۔ کیوں؟ تو مارنے والا ہم سے نہ جماعت پوچھ رہا، نہ مسلک پوچھ رہا، نہ برادری پوچھ رہا۔ عجیب یہ جملے پہ بات کہ پوری عجیب بات ہے کہ پوری دنیا کے کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بس معاملہ یہ کہ ہم ہی ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا کے کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بس ہم ہی ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، یہ کریم طبقہ ہے جلگاؤں کا، لیکن ماحول اس وقت بنے گا جب ہم عام انسان کے دماغ میں یہ بات لے جائیں گے کہ تو مومن میں مومن، تو مسلمان میں مسلمان، تیرا قبلہ ایک میرا قبلہ ایک، تیرا نبی ایک میرا نبی ایک، تیرا رب ایک میرا رب ایک، ہم سب ایک ہیں اور اسی بنیاد پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔